کہ ایک مشت سے کم داڑھی والا امام مقرر کرنا کیسا ہے؟ حرام ہے۔ ایک مشت سے کتروا کر کم کرنے والا داڑھی کو امام جو ہے اس کو امامت کے لیے مقرر کرنا حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، اور جتنے لوگوں کی اس کے پیچھے نمازیں برباد ہوں گی ان سب کا وبال اور ان سب کا گناہ جو ہے وہ ایسے شخص کو امام مقرر کرنے والوں کے سر پر بھی ہوگا۔ مسئلہ سمجھ شریف میں آ گیا جی؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کو اللہ تعالیٰ کا رسول تمہیں عطا فرمائے یا تمہیں حکم دے اس کو قبول کرو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز رہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بے شمار سندوں کے ساتھ متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے صحیحین میں، صحاح ستہ کی کتابوں میں اور دیگر مسانید اور معاجم اور جوامع اور ہر قسم کی حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آپ نے فرمایا ہے وفر اللحا، داڑیاں بھرپور رکھو، داڑیاں بھرپور رکھو، وحف الشوارب، اور مونچھیں جو ہیں ان کو پست کرو۔ پھر فرمایا اوفو اللحا وحف الشوارب، داڑیاں پوری کرو اور مونچھیں جو ہیں ان کو پست کرو، ہلکا کرو۔ یہ ایک ارشاد نہیں، بے شمار ارشاد اس طرح کے حدیث پاک کے اندر۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ارخ اللحا، داڑیوں کو لٹکاؤ، داڑیوں کو لٹکاؤ۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ وضو کرو تو داڑھی کا خلال کرو۔ اگر داڑھی ہی مشینی داڑھی ہے، خسخسی، تو ظاہر ہے تو نہ تو وہ اس کو لٹکتی ہوئی داڑھی کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے اندر انگلیوں کے ساتھ خلال کر سکتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لہذا اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے یہ واجب ہے قواعد کے مطابق، کہ الامر للوجوب، جو حکم آتا ہے اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے جب تک کہ واجب نہ ہونے کا کوئی قرینہ موجود نہ ہو، اور یہاں ایسا ہے کہ قرینہ نہیں ہے۔ بس ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیں، اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ویسے ہی بات بس ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ جو مومن ہے، ایمان والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھنے والا ہے، اس کے لیے تو بس وہ بات بس ہے، اس کے آگے اور کیا ہوگی۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر قوی راویوں کے ساتھ مضبوط سند کے ساتھ حدیث ہے، فارس سے، جسے آج کل ایران کہتے ہیں، اور افغانستان بھی اس زمانے میں ایک تھا اس کے ساتھ ہی، وہاں سے ایک نمائندہ سفارت یعنی پیغام لے کر اپنی حکومت کی طرف سے حضور سید دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس نے سرکار کے سامنے آ کے سلام کیا، تو سرکار نے جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو اس کی داڑھی منڈی ہوئی تھی اور مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی تھی۔ سرکار کو بڑی نفرت ہوئی ایسے چہرے کو دیکھ کر، تو سرکار نے اپنا چہرہ مبارک یوں پھیر لیا۔ اب وہ شخص جو ہے وہ گھوم کر سرکار کے سامنے اس طرف آپ کے چہرے کے سامنے آتا ہے اور آگے سلام عرض کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک کو اس طرف پھیر لیا۔ 3 بار ایسا ہوا۔ چوتھی بار میں کسی نے عرض کیا کہ حضور یہ فارس کا یہ سفیر ہے حکومت کا، کچھ پیغام لے کے آیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے کو دوبارہ دیکھا اور فرمایا وہی حقا، جہاں پنجابی کہتے ہیں وہ کوڑیا، وہی حقا، بربادی تیری، ما فعلتا،
بے وجہ کا، تو نے اپنے منہ کو کیا کر رکھا ہے؟ لبے کے داڑھی منڈی ہوئی ہے اور مونچھیں جو ہیں بڑی بڑی رکھی ہوئی ہیں، یہ تو نے اپنے چہرے کو کیوں بگاڑا ہوا ہے؟ تو وہ بولا کہ ان ھذا فی دیننا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد سب کہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہمارے دین میں ایسا ہی ہے کہ ہم داڑھی کو مڈایا کریں اور مونچھوں کو بڑھایا کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَٰكِن لَيْسَ هَٰذَا فی دینی، ہم نے فرمایا کہ ہمارے دین کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کوئی داڑھی منڈائے اور مونچھیں بڑی بڑی رکھے، ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَلَٰكِنْ أَمَرَنِي رَبِّي بِإِعْفَاءِ اللُّحَّىٰ وَإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ، فرمایا کہ میرے رب نے تو ہمیں حکم دیا ہے بِإِعْفَاءِ اللُّحَّىٰ، داڑھیوں کو ہم بڑھائیں، وَإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ اور مونچھوں کو ہم پست کریں۔ یہ حدیث ہے جس کو میں نے پیش کر دیا آپ سب حضرات کے سامنے۔ اب پتہ نہیں یہ سوال و جواب نیٹ پر بھی جائے گا انشاءاللہ تعالی، تو کون کون اس کو سنے گا، کس کس کے نصیب میں ہوگا کہ اس کو سنے، اور سن کر تو پھر آگے کس کس کے نصیب میں ہوگا کہ ذرا وہ یہ سوچ لے کہ یہ صورت ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسی صورت سے کتنا تنفر ہے، سرکار کو ایسے چیزیں سے چہرے سے کتنی کراہت ہے کہ سرکار ایسے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں فرماتے۔ ہاں جی، پھر آدمی امید رکھے کہ قبر میں تشریف لائیں گے سرکار، ہماری مشکلات آسان فرمائیں گے، میدان محشر میں شفاعت بھی فرمائیں گے۔ جس کا چہرہ دیکھنا ہی سرکار کو پسند نہیں، وہ قیامت والے دن اسی طرح اٹھیں گے نا جس طرح دنیا میں۔ اور زندہ رہنے کی وہ گارنٹی لے کے کوئی آدمی آیا ہوا ہے کہ میں 100 سال تک زندہ رہوں گا اور آخری سال کے اندر میں داڑھی رکھ لوں گا؟ یہ تو کوئی پتہ نہیں کسی کو۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ میرے دوستو، وقت ہے، وقت ہے، اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو، اللہ تعالیٰ کو خوش کر لو، اور اس کا آسان طریقہ ہے، اس پر پیسے نہیں لگتے، داڑھی لباس نہیں مانگتی، داڑھی جو ہے وہ پیسے نہیں مانگتی، داڑھی جو ہے وہ کھانا نہیں مانگتی، داڑھی جو ہے وہ آپ سے کوئی چیز نہیں مانگتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس صورت سے نفرت فرماتے ہیں ان کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ حضور ہماری شفاعت بھی فرمائیں اور حضور ہمیں اپنا قرب بھی عطا فرمائیں۔ میرے دوستو، انتہائی 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 سوچنے کا مقام ہے، انتہائی لمحہ فکریہ ہے ہر امتی کہلانے والے کے لیے۔ بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا، آگے سننے والوں دیکھنے والوں کی اپنی ثواب دید پر چھوڑتا ہوں۔ خدا نخواستہ آج ہی اگر موت آ جائے کسی شخص کو ایسی حالت میں کہ اس کا چہرہ وہ ہو جیسا کہ وہ ایران کے سفیر کا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بوقت اخیر اس کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں گے، قبر میں دیدار سے مشرف فرمائیں گے، میدان محشر میں اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ ذرا ان باتوں کو سوچ لو، سوچ سمجھ کر۔ تو ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا کام ہے کہ جس پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، جس کے لیے مشقت کوئی نہیں کرنی پڑتی، جس کی کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی، اور خواہ مخواہ یہ رسم و رواج دیکھتے ہوئے ہم لوگ جو ہیں وہ بیڑا غرق کرتے چلے آتے ہیں اس کا۔ ہالی ووڈ کے اداکاروں نے داڑھی کے کچھ کٹ، کچھ انداز جو ہے وہ اپنائے،
اس کے بعد وہ اشتہارات کی شکل کے اندر وہ چھپے، اور وہ داڑھی کی تلاش خراش ایسے انداز سے کہ ستیہ ناس۔ آج دیکھیں ہر نائی کی دکان پر وہ ایک اشتہار لگا ہوا ہوگا، اس میں وہ سب جو فلمی اداکار ہیں ان کی شکل و صورت یا ان کی پسندیدہ انداز میں داڑیاں جو ہیں وہ انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے، اور ہمارے نوجوان ہیں کہ مرتے جا رہے ہیں اس پر، مرتے جا رہے ہیں اس پر۔ لعنت بھیجو اس طرح کے حلیوں پر، لعنت بھیجو اس طرح کے جو فلمی اداکار ہیں ان کے تیار کردہ ڈیزائنوں کو، اور اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توہین سے باز آ جاؤ۔ یہ سرکار کی سنت کی توہین ہے، سرکار کے طریقے کی یہ اس کی بے ادبی ہے، اس سے بچو۔ سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونا اپنے عمل سے اور اپنے چہرے سے ثابت کر دو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس وجہ سے داڑھی کا رکھنا کم از کم ایک مٹھی تک، صحابہ کرام کے عمل سے یہ ثابت ہے، کم از کم اپنے ہاتھ کی ایک مٹھی کے برابر داڑھی رکھنا یہ شرعاً واجب ہے، اور واجب کا ترک گناہ ہے۔ کسی کی داڑھی بالکل منڈی ہوئی ہو، یا یہ مشین والی اتنی داڑھی کسی نے رکھی ہوئی ہو، افسوس ہے کہ اتنی سے بڑی تو مودی کی بھی ہے، مسلمانوں کے دشمن اور قاتل انڈیا کے وزیر اعظم کی بھی ہے۔ وہ کم سے کم اتنا ہی سوچ لو کہ اس کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو، یہ وہ ہمارا قاتل ہے۔ تو یہ بالکل مونڈ دی جائے یا چھوٹی رکھی جائے، اور ایک مٹھی سے کم کتروا کے کی گئی ہو تو منڈوانا اور کتروا کر ایک مٹھی سے کم کرنا دونوں شریعت کے اندر برابر ہے، نہ اس کی کچھ ویلیو ہے نہ اس کی کچھ قبولیت ہے۔ داڑھی 4 انگل کے برابر اپنی ہم رکھیں گے، یا پھر قدرتی طور پر ابھی پوری ہی نہیں ہوئی، تو یہ جو ہے یہ درست ہے۔ اور جو شخص ایسا اتنی داڑھی نہیں رکھتا، اس سے کٹوا کے چھوٹی کر دیتا ہے، شرعاً وہ فاسق معلن ہے۔ معلن، فاسق معلن کس کو کہتے ہیں؟ جو اعلانیہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، ایسے شخص کو کہتے ہیں فاسق معلن۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مسئلہ بتا رہا ہوں۔ اور فاسق معلن جو ہے اس کو امام بنانا شرعاً حرام 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 اور حرام ہے۔ فاسق معلن جتنے لوگوں کی نمازیں برباد کرے گا وہ، اس کو امام رکھنے والوں کے سر پر قیامت کے روز بوجھ ڈالا جائے گا، وہ سارا بوجھ ان سب پر بھی ہوگا، اس پر بھی ہوگا۔ یہ وجہ ہے کہ داڑھی کترا امام جو ہے، یہ داڑھی منڈا امام جو ہے، اس کو امامت کے لیے اس کو مقرر کرنا کہیں یہ شرعاً حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا ایسے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ ایسے امام کے پیچھے اگر مجبوراً کبھی اتفاق ہو جائے تو محض جماعت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے اقتداء کر لو، اور جس وقت وہ سلام پھیرے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد اٹھ کر تو اپنی نماز کو دوبارہ پڑھو۔ اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے کہ آخر وہ مسلمان تو ہے، نماز پڑھنے سے جماعت کا ثواب آپ کو مل جائے گا جی۔ اور جو اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے ایک واجب کی ترک کا نقصان باقی رہ گیا تھا، وہ جب دوبارہ آپ نماز کو جب دہرا لیں گے تو دہرانے سے وہ آپ کا نقصان جو ہے وہ بھی پورا ادا ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا، اس کی تلافی ہو جائے گی۔ یہ اس کا مسئلہ، اس کے پیچھے جتنی نمازیں پڑھی ہوں ان کا دہرانا شرعاً واجب ہے۔ اور کیا ایسا امام تراویح کے لیے بھی مقرر کیا جا سکتا ہے اور ہماری تراویح ادا ہو جائے گی؟ میرے بھائیوں، سارا مسئلہ کلیئر ہو چکا۔ نفل کی جماعت ہے یا فرض کی جماعت ہے یا سنت موقدہ تراویح کی جماعت ہے، جنازے کی جماعت ہے یا جمعے کی یا عید کی، سب کے لیے ایک ہی مسئلہ ہے جو میں نے بتا دیا ہے۔